السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل المکہ ٹی وی۔ المکہ ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما من 99 امرأة واحدة في الجنة وبقيتهن في النار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ 99 عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی اور باقی جہنم میں۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، کس قدر عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ بڑی عبرت کی بات ہے کہ اس کی معقول وجہ یہ ہے کہ سیدھی سادی کمزور عقل اور شریعت کے امور میں مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں شیطان کے جال اور اس کے مکر و فریب میں جس سے وہ جہنم کا شکار کرتا ہے زیادہ پھنس جاتی ہیں۔ نفس کے حظ اور مزے میں گرفتار ہو کر گناہ میں مبتلا رہتی ہیں، گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس لیے توبہ اور استغفار بھی صدق کے دل سے نہیں کرتی۔ عموماً نیکیوں کے مقابلے میں گناہ کی باتیں زیادہ صادر ہوتی ہیں۔ عورتوں کے ماحول میں جو گناہ رائج ہیں ان میں سے میں کچھ باتوں کا، کچھ گناہوں کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ کچھ خوش نصیب عورتیں ان اعمال و امور سے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں بچ سکیں۔ نمبر 1، عورتیں عموماً قریبی رشتہ داروں سے کسی مخالفت اور باہم تنازع کی بنیاد پر کینہ بہت رکھتی ہیں۔ سلسلہ کلام و گفتگو اور ملاقات اور ملنا جلنا سب چھوڑ دیتی ہیں۔ حالانکہ نفسانی وجہ سے کسی مومن سے 3 دن سے زائد سلام و کلام کو ترک کر دینا ناجائز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد ترک تعلق رکھے۔ اگر ملاقات ہو جائے تو یہ اس سے اعراض کرے اور وہ اس سے اعراض کرے، اور ان میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ نمبر 2، لان تان کوسنا وغیرہ بہت کرتی ہیں۔ ذرا سی معمولی بات پر بھی لان تان، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ اپنی اولاد تک کو کوستی رہتی ہیں، جو ناجائز ہے۔ منع کرنے پر باز بھی نہیں آتی اور کہتی ہیں دل جلتا ہے تو کہنا پڑتا ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جب جلنا پڑے گا تو کیا جواب ہوگا۔ نمبر 3، اکثر عورتیں تارک صلاۃ ہیں، کبھی بچوں کا بہانہ، کبھی دیگر بہانے تراشتی رہتی ہیں۔ کچھ عورتیں پڑھتی ہیں تو وقت کا لحاظ نہیں کرتی، کاموں وغیرہ میں لگی رہتی ہیں، جب فارغ ہوتی ہیں تب پڑھتی ہیں۔ بڑی بری بات ہے، تمام کاموں سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے۔ اول وقت میں نماز پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اذان ہوتے ہی نماز کی عادت ڈالیں، دیر کرنے سے بسا اوقات مکروہ اور قضا کا وقت ہو جاتا ہے اور عورتوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھتی کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں، بس پڑھ لیتی ہیں۔ نمبر 4، عموماً عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھتی ہی نہیں، یا پڑھتی ہیں تو قضا پڑھتی ہیں، رات کو دیر سے سوتی ہیں اور صبح دیر گئے جاگتی ہیں، یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے تب اٹھتی ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، حدیث پاک میں ہے اس وقت اٹھنے والے کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اور کچھ عورتیں تو ایسی ہیں کہ دیر سے اٹھتی ہیں اور نماز ایسے وقت میں پڑھتی ہیں کہ سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اکثر عورتیں صبح کے وقت میں نماز کا وقت ہونے اور نہ ہونے کا خیال ہی نہیں کرتی، بس پڑھ لیتی ہیں، خواہ نماز فاسد ہو یا صحیح، اس سے مطلب نہیں۔ نمبر 5، عموماً عورتیں زیورات کی وجہ سے صاحب نصاب ہوتی ہیں، چونکہ نصاب اس دور میں 4000 پر پورا ہو جاتا ہے۔
اور زیورات اس مقدار یا اس سے زائد ضرور ہوتے ہیں، اس کے باوجود زیوروں کی زکوٰۃ نہیں نکالتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اکثر ان کے ہاتھ میں نقد روپیہ نہیں ہوتا، یہ عذر شرعاً معتبر نہیں۔ اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے یا شوہر سے مانگ لیں یا ان سے کہہ دیں کہ وہ اتنی رقم زیورات کی زکوٰۃ کے مد میں نکال دیں۔ جس طرح اور چیز حسب ضرورت مانگ کر پوری کر لیتی ہیں، اسی طرح یہ شرعی ضرورت بھی تقاضا اور مطالبہ کر کے پورا کر لیا کریں۔ اگر شوہر دھیان نہ دے تو اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اور گناہ سے بچنے کے لیے کچھ زیوروں کو فروخت کر کے زکوٰۃ ادا کر دیں، یا زیورات کی مقدار نصاب سے کم کر لیں، یا بیٹی وغیرہ کو دے دیں، یا فروخت کر کے اپنی ضرورت میں خرچ کر لیں۔ نمبر 5، فال کھلوانا۔ تعویذ گنڈے والوں کے پاس جا کر فال کھلواتی ہیں کہ گھر میں برکت نہیں، شوہر ناراض رہتے ہیں، دکان نہیں چلتی، طبیعت خراب رہتی ہے وغیرہ، جو سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ ان جاہل تعویذ گنڈے والوں کو کہاں غیب کا علم، صرف لوگوں کو ٹھگنے کے لیے واہی تباہی غلط باتیں بتاتے ہیں۔ ہر پریشانی اور نقصان میں جنات و آسیب کا اثر جاننا اور اس کے لیے دفاع کے لیے واہی تباہی تعویذ گنڈے والوں کے پاس جانا اور ان سے خلاف شرع نقش وغیرہ حاصل کرنا۔ نمبر 6، بلا وجہ جادو، سحر، ٹوٹکا، واہی تباہی عقیدہ رکھنا۔ خدا نخواستہ واقعی آسیب اور سحر کا اگر اثر ہو تو کسی صالح نیک آدمی سے جو اس فن سے واقف ہو اس سے تحقیق کروائے، پھر قرآن و حدیث میں جو دعائیں ہیں ان سے شفا حاصل کرے، یا کسی صالح آدمی سے مشروع تعویذ لے۔ واہی اور غلط تعویذات اور عملیات میں پڑھ کر عقیدہ فاسد نہ کرے اور ایمان نہ کھوئے۔ عموماً عورتیں تعویذ گنڈے میں پڑھ کر ایمان و عقیدہ فاسد کر بیٹھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔